آپ برداشت کرتے ہیں، ظلم کرتے نہیں ہیں، ظلم ہوتا ہے آپ کے ساتھ۔ اس کے نتیجے میں پھر آہستہ-آہستہ ایک تہذیب جنم دیتی ہے، اور پھر وہ تہذیب جب نمو پاتی ہے تو اس کے اندر قوت بھی آ جاتی ہے، اس لیے کہ خوف کی بجائے کنوکشن کی بیس پر لوگوں نے اس چیز کو اختیار کیا ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور غزل، اس کے اوپر آج تھوڑی سی ڈسکشن کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جبر سے کوئی بھی آباد نہیں ہوتا ہے، جبر سے کوئی بھی آباد نہیں ہوتا ہے، خوف تہذیب کی بنیاد نہیں ہوتا۔ اگر آپ کبھی کوئی معاشرہ قائم کرنا چاہیں، چاہے آپ چھوٹے سے لیول پر صرف اپنے گھر کے اندر اصلاح کرنا چاہیں، یا آپ کہیں 8 10 15 فیملیز کو ملا کر ایک کمیونٹی لیونگ شروع کرنا چاہیں، یا آپ بڑے لیول پر کسی معاشرے کی تشکیل کرنا چاہیں، تو یاد رکھیے کہ معاشرہ ہمیشہ انسپائریشن سے چلتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں خود بھی یہ تجربہ کر کے دیکھا ہے کہ جب کچھ ایسے لوگ اکٹھے ہوئے جن میں سے کچھ لوگوں کے ہاتھ میں اختیار تھا اور کچھ لوگ خوفزدہ تھے، تو انہوں نے کوشش بھی تو وہ تہذیب کی بنیاد رکھ نہیں سکے۔ جبر کے نتیجے میں کوئی آباد ہو نہیں سکا۔ فرعونیت کے نتیجے میں کبھی بھی کسی بھی معاشرے کو قائم نہیں کیا جا سکتا۔ معاشرے کو ہمیشہ انسپائر کیا جاتا ہے، آپ ایک رول ماڈل بنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کی بنیاد کیسے رکھی؟ جن لوگوں کے اندر خیر پائی ان کا تزکیہ نفس کیا، وقت گزارا، دار ارکم میں بیٹھ کے اصحاب کیا کیا کرتے تھے؟ تزکیہ نفس کرتے تھے، قرآن سکھا کرتے تھے۔ ایک وقت آتا ہے جس کے بعد دنیا کو پتہ چل جاتا ہے آپ کے بارے میں، پھر آپ کو ظلم برداشت کرنا پڑتا ہے، زیادتی برداشت کرنی پڑتی ہے، شیب ابی طالب میں وقت گزارنا پڑتا ہے، لیکن آپ برداشت کرتے ہیں، ظلم کرتے نہیں ہیں، ظلم ہوتا ہے آپ کے ساتھ۔ اس کے نتیجے میں پھر آہستہ آہستہ ایک تہذیب جنم دیتی ہے، اور پھر وہ تہذیب جب نمو پاتی ہے تو اس کے اندر قوت بھی آ جاتی ہے، اس لیے کہ خوف کی بجائے کنوکشن کی بیس پر لوگوں نے اس چیز کو اختیار کیا ہوتا۔ تو آخری معاشرے کے بارے میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بڑی واضح فرمائی ہے کہ آخر میں بھی اسلام ویسے ہی واپس آئے گا جیسا کہ پہلے آئے زمانے میں آیا تھا، اور کسی طریقے سے نہیں آئے گا۔ تو یہ جو کوشش بہت سے لوگ کرتے نظر آتے ہیں کہ وہ قوت کے زور پہ اسلام کو نافذ کر دیں گے، ایسا کبھی بھی نہیں ہو پائے گا۔ اسلام قوت کے زور پہ نافذ نہیں ہوگا، اسلام انسپائر کر کے نافذ ہوگا۔ اسلام ایسے نافذ ہوگا کہ لوگ اپنی کنوکشن سے ان ویلیوز کو اختیار کریں گے، جبر کے ہاتھ وہ آباد نہیں ہوں گے، خوف ان کے تہذیب کی بنیاد نہیں بن پائے گا۔ جبر سے کوئی بھی آباد نہیں ہوتا ہے، خوف تہذیب کی بنیاد نہیں ہوتا ہے، اور ہے کہ توڑ کے نفس کی رسی کو جو تا عمر چلے وہ بھٹک جاتا ہے، آزاد نہیں ہوتا ہے۔ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے نفس کی رسی کو کاٹ لیتے ہیں، نفس کی رسی کو کاٹ کے وہ بڑے لمبے سفر پہ نکل جاتے ہیں، اور ان کا خیال ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں کوئی معنی پا رہے ہیں۔ لیکن میں نے ایسے لوگوں کو ہمیشہ اسی حال میں دیکھا ہے کہ وہ کسی نہ کسی نفس ہی کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں، وہ الحاد کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ وہ آج کل جو ڈفرنٹ طرح کے ازمز آ گئے ہیں ان میں سے کسی نہ کسی ازم کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ میں تو کسی ازم کو بھی نہیں مانتا، اس لیے میں نام بھی نہیں لے رہا ان سارے ازمز کے، لیکن بہت سارے ازم کریٹ کر لیے جاتے ہیں، ان میں سے کسی کے پیچھے چڑھ پڑتے ہیں، وہ بھٹک جاتے ہیں، وہ راہ سے دور چلے جاتے ہیں، آزاد نہیں ہوتے۔ اگر آپ نے اپنے کسی پالتو جانور کو رسی باندھی ہوئی ہو اور وہ رسی توڑا کر چھوڑ دے تو وہ آزاد نہیں ہوتا، وہ بھٹک جاتا ہے، وہ گم جاتا ہے۔ انسان بھی ایسے ہی ہے، انسان کو آزادی کا شوق بہت زیادہ ہے، لیکن آزادی اس کو راس نہیں ہے۔ نفس کی رسی کو باندھے رکھے، اپنے آپ کو ایک حد کے اندر رکھے، حدود اللہ کے اندر رہتے رہتے گھومے تو آزاد رہتا ہے، اور اگر نفس کی رسی کو توڑ دے تو آزادی کے نام پر بھٹک جاتا ہے، حدود اللہ کو کراس کر جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ جو جانور بالکل اپنے کھیتی کے کنارے پر جا کر چاہتا ہے وہ لازمی دوسری طرف جاتا ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ جو کھیتی کے کنارے تک جائے وہ دوسری طرف نہ جائے، تو بارڈر تک آپ کو جانا ہی نہیں چاہیے۔ جو سد راہ ہے اس کے سارے راستے ہی بند کر دینے چاہیے، یہی ضروری ہے۔ اور ہے کہ جس نے پامال زمینوں سے پرے جانا ہو، جس نے پامال زمینوں سے پرے جانا ہو، ایسے انسان کا استاد نہیں ہوتا ہے۔
پامال زمینیں کون-سی ہیں جن کے اوپر لوگ گزرتے رہتے ہیں، جن پہ لوگوں کے گزرنے سے پگڈنڈیاں بن جاتی ہیں، پھر انہی لوگوں کے گزرنے سے وہاں سڑک بن جاتی ہے، پھر اس کو پکا کر لیا جاتا ہے، پھر وہاں پر شاہراہ بن جاتی ہے۔ وہ بنتی ہی اس لیے ہے کہ وہ پرانے زمانوں سے ایک رستہ ہوتا ہے اور اس راستے کے اوپر چل کر لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ راستہ یہاں سے لے کر وہاں تک جاتا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، وہ آپ کو ایک منزل سے دوسری منزل تک لے جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ وہ راستہ آپ کو پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی پر ہی لے جا سکتا ہے۔ اگر آپ کسی نئی منزل کی تلاش میں ہیں، تو پھر آپ پرانے راستے پہ چل کے نئی منزل میں نہیں جا سکتے۔ جس شخص نے کسی نئی جگہ پر جانا ہو، اس کو پامال زمینیں چھوڑنی پڑتی ہیں، اس کو پرانے راستے چھوڑنے پڑتے ہیں اور اس کو اپنا راستہ خود بنانا پڑتا ہے۔ جس شخص نے پہلی مرتبہ ماؤنٹ ایورسٹ سر کی تھی، اس کو راستہ نہیں ملا تھا، اس نے راستہ بنایا تھا۔ اب جتنے بھی لوگ جاتے ہیں، ان کے لیے روٹ بنے ہوئے ہیں، وہ اس روٹ کے اوپر چل کے جاتے ہیں۔ بہت فرق ہے ان دونوں باتوں کے اندر۔ تو جس نے پامال زمینوں سے پرے جانا ہو، ایسے انسان کا استاد نہیں ہوتا ہے۔ وہ تو کسی کے سکھائے ہوئے رستوں پر نہیں چلتا، اس کو زندگی سکھاتی ہے۔ وہ زندگی سے سیکھتا ہے، اپنے راستے خود بناتا ہے۔ اور ہے کہ تو کبھی انفس و آفاق کی گتھی سلجھا، تو کبھی انفس و آفاق کی گتھی سلجھا، قلب دھو لینے سے ہی شاد نہیں ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں یہاں پر، آپ کو بڑی بڑی جماعتیں ایون ملیں گی جو قلب کی صفائی کے اوپر مسلسل آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ کیسے کرنا ہے، قلب کی صفائی کس طریقے سے ہوگی، نفس کو قابو کیسے کرنا ہوگا۔ لیکن اگرچہ میں قلب اور نفس کے اوپر بہت زیادہ بات کرتا ہوں، لیکن پھر بھی میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ میں بہت زیادہ بات صرف اس لیے کرتا ہوں کہ یہ پہلی منزل ہے، یہ پہلا سنگ میل ہے۔ بات کو ذرا غور سے سمجھیے۔ پہلا قدم یہ ہے کہ آپ نے اپنے قلب اور نفس کی صفائی کرنی ہے، لیکن وہ اس لیے کرنی ہے کیونکہ اس صفائی کے بعد آپ نے زندگی میں کسی بڑے مقصد کو اچیو کرنا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو ساری زندگی نفس اور قلب کی صفائی میں ہی لگے رہتے ہیں، تزکیہ نفس کو ہی انہوں نے زندگی سمجھا ہوا ہے۔ ان کے آگے پیچھے معاشرے میں جو مرضی ہو رہا ہو، وہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے۔ وہ معاشرے میں کوئی فعال کردار ادا نہیں کرنا چاہتے۔ یہ راستہ غلط راستہ ہے۔ اور بہت سے لوگ ہیں جو اپنے قلب اور نفس کی صفائی کیے بغیر ہی کود پڑتے ہیں، سیاست میں کود پڑتے ہیں، سماج میں کود پڑتے ہیں، معاشرے کی اصلاح کی کوشش شروع کر دیتے ہیں، اپنا آپ تسخیر نہیں کیا ہوتا اور دنیا کو تسخیر کرنے چل پڑتے ہیں، اپنے اندر تبدیلی نہیں لائے ہوتے اور باہر تبدیلی لانے کی بات کر لیتے ہیں۔ یہ بھی راستہ نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے۔ پہلے نفس کی بات ہوگی، پہلے قلب کی صفائی کی بات ہوگی، لیکن یہ مقصد نہیں ہے۔ یہ جب پورا کر لیں گے تو اس کے بعد آپ آگے بڑھیں گے اور زندگی کے مسئلوں کو حل کریں گے۔ تو یہ شعر اس طرف بات کر رہا ہے کہ تو کبھی انفس و آفاق کی گتھی سلجھا۔ انفس کی گتھیاں کیا ہیں؟ اندر کے مسئلوں کو حل کرو۔ دنیا کے سائیکولوجیکل پرابلمس کو سمجھو کتنے زیادہ ہیں، دنیا کی مینٹل ڈیزیزز کو اس ٹائم سمجھو کتنی زیادہ ہیں۔ دنیا اس وقت انٹرنلی انڈیویجولس کے طور پر بھی اور ایز سوسائٹی بھی کس کرائسس سے گزر رہی ہے، اس کو سمجھو۔ آفاق کو دیکھو کہ ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں اور آفاقی مسائل اس وقت ہمارے کیا ہیں۔ وہ آسمانوں کے اندر بھی اور اس دنیا میں بھی جو گلوبل سیولائزیشن کے اندر آفاقی مسائل ہیں، ان کو بھی سمجھو، ان کی گتھیاں بھی سلجھاؤ۔ جو آپ کے پولیٹیکل پرابلمز ہیں، جو آپ کے اکنامک پرابلمز ہیں، جو آپ کے سوشو پولیٹیکل پرابلمز ہیں، جو اسکیپولوجیکل پرابلمز ہیں، جو اینڈ ٹائمز کے ایشوز ہیں، ان کو بھی سمجھو۔ یہ انفس و آفاق کی اندر اور باہر کی گتھیوں کو سلجھاؤ۔ صرف قلب کو دھو لینے سے ہی تم خوش نہیں ہو جاؤ گے، شاد نہیں ہو جاؤ گے۔ قلب کو دھو لینا ہی منزل نہیں ہے۔ تو اگرچہ میں بہت زیادہ بات کرتا ہوں قلب کو دھونے کی، بہت زیادہ بات کرتا ہوں نفس کی صفائی کی، لیکن اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ میں اپنے سامنے ایسے بہت سے بچے دیکھتا ہوں جو ایک طرح سے پہلی جماعت کے بچے ہیں۔ میری مجبوری ہے کہ ان کو پہلی جماعت کا سلیبس پڑھانا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پی ایچ ڈی نہیں ہو سکتی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ماسٹرز یا گریجویشن نہیں ہو سکتے۔ میری مجبوری ہے کہ میں ابھی اس موضوع پہ بات نہیں کرتا۔ کاش میرے پاس 100 200 400 ایسے لوگ ہوں جنہوں نے اپنے نفس کے اوپر اس طریقے سے کام کر لیا ہو اور وہ بیٹھ کر بڑے مسائل کے اوپر بات کر سکتے ہو، تو پھر تو میرے ٹاپکس ہی پالیٹکس ہے، میرا تو ٹاپک ہی اسکیتالوجی ہے، میرا تو ٹاپک ہی اکنامکس ہے، میرا تو ٹاپک ہی اسلامک اکنامکس ہے۔ ان پر میں ابھی بات کرتا نہیں ہوں، اس لیے کہ اس بات کو سننے والی آڈینس نہیں ہے، میں اس آڈینس کو بنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور مکتا ہے کہ روشنی پائی ہے جس دن سے نگاہوں میں عماد، روشنی پائی ہے جس دن سے نگاہوں میں عماد، تیرگی کا یہ سبق یاد نہیں ہوتا ہے۔ یہ جو دنیا سبق دے رہی ہے نا، یہ آپ کو احساس ہونے لگ جاتا ہے کہ آپ کو انڈوکٹرائن کیا جا رہا ہے۔ ایجوکیشن بھی آپ کو انڈوکٹرائن کر رہی ہے، انسلیو کر رہی ہے، آپ کو امپاور نہیں کر رہی۔ میڈیا بھی آپ کو انڈوکٹرائن کر رہا ہے، آپ کو انفارمیشن نہیں دے رہا۔
سوسائٹی ایز اے ہول بھی آپ کو انڈوکٹرائن کر رہی ہے۔ یہ ایک ترکی کا سبق ہے جو یہ پوسٹ ماڈرنزم کا پورا معاشرہ آپ کو سکھا رہا ہے۔ لیکن اگر آپ کو اپنی نگاہوں میں روشنی پالیں، اگر آپ وہ دیدہ بینا پالیں کہ آپ نور سے دیکھتے ہو، آپ اپنے اندر کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اگر آپ کی اندر کی اور باہر کی آنکھ ایک ہو جائے اور آپ اس سے دیکھنے لگ جائیں، تو پھر آپ کو تیرگی کا یہ سبق یاد نہیں ہوتا۔ پھر دنیا آپ کو جو مرضی بتاتی رہے، CNN BBC پہ جو مرضی خبریں آتی رہیں، معاشرہ جو مرضی بتاتا رہے، آپ اپنے علم کی بنیاد قرآن پہ رکھتے ہیں، آپ اسلامک ایسکیٹالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے معاشرے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ اسی کے حساب سے معاشرے کے انالیسس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر حقیقت آپ کو کسی اور طرح سے نظر آتی ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ کبھی مجھے موقع ملے گا تو میں ان موضوعات پہ بات کروں گا کہ کس طریقے سے دیدہ بینا کے بعد معاشرہ آپ کو کیسا نظر آنا شروع ہوتا ہے، اور آپ کس طریقے سے معاشرے میں تبدیلی کے خواہاں ہوتے ہیں، اور آپ کیسے اس گلوبل سویلائزیشن کا انجام دیکھتے ہیں، اور آپ کیسے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہسٹری کا ایک آغاز تھا اور ہسٹری کا ایک انجام ہوگا۔ یہ ایک سرپٹ گھوڑے کی طرح بھاگی نہیں جا رہی، یہ ایک بے سمت طرف نہیں جا رہی، بلکہ اس کی ایک ڈائریکشن ہے اور ہم اس ڈائریکشن کے اوپر پہنچنے والے ہیں بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے بات کروں گا۔ السلام علیکم۔